أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ کے اندر تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، تسمیہ بسم اللہ پڑھنا، تحمید الحمدللہ کہنا، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، قیامت کے دن کا مالک ہونا، اور یہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ ہی سے مدد طلب کریں گے. ابھی بھی ایسا کرتے ہیں، آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے. تو یہ مسئلہ ذکر ہوا. اس کے بعد دعا سکھائی جا رہی ہے. سب سے بہتر ایک انسان اگر کہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت میں داخل کر دے، تو یہ اپنے لیے ایک دعا ہوئی. اگر وہ ہدایت کی دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوروں کے لیے بھی جنت جانے کا سبب بنے گا. تو ہدایت سب سے بہترین دعا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین صورت میں دکھائی ہے، سکھائی ہے. تو ہدایت کا ہر انسان محتاج ہے زندگی کے ہر لمحے میں، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. ہدایت کے درجات اور مراتب اتنے بے شمار ہے، اتنے زیادہ ہے کہ انسان کو اگر ایک درجہ ہدایت کا حاصل ہے تو دوسرے کا محتاج ہے، دوسرا حاصل ہے تو تیسرے کا محتاج ہے. انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے صحیح راستہ معلوم ہو، تو اس بات کا محتاج ہے کہ اس پہ چلے، تو اس بات کا محتاج ہے کہ اس پہ استقامت حاصل کرے، اس بات کا محتاج ہے کہ اسے اطمینان حاصل ہو، اس بات کا محتاج ہے کہ وہ زندگی بھر اس پہ چلتا رہے، موت بھی اسے اسی راستے پر آئے. تو بہت سے اس کے مراتب ہے، درجات ہے. اس بات کے انسان محتاج ہے کہ اس ہدایت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے. تو وہ سارے جو بھی انسان اگر اس کو کوئی ایک درجہ ہدایت کا حاصل ہے تو وہ دوسرے کے لیے دعا طلب کرتا ہے. اگر کسی کو ہدایت معلوم نہیں تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے دکھا. اگر کسی کو معلوم ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ مجھے چلا. اگر کوئی چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے استقامت دے. اگر کوئی استقامت رکھ رہا ہے لیکن اسے ڈر ہے کہ موت کس حالت میں آنی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اسی ایمان اور اسلام پر مجھے موت دے. پھر اس کے بعد اسے قیامت کا ڈر ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف کر دے اور اس ہدایت کے بدلے مجھے جنت میں داخل کر دے. تو یہ سارے مراتب ہیں. پھر ہدایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو حواس دیے ہوئے ہیں. ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے، اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہوئی ہیں. تو ہدایت کے سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیے. اب اگر ایک شخص وہ پاگل ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس ہدایت کا جو ایک دروازہ ہے، جو عقل ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے بہانے دور کرنے کے لیے، عذر ختم کرنے کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ڈرانے والا یا خوشخبری دینے والا نہیں آیا تھا.
تو اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، ہمیں استقامت نصیب فرما۔ ایک انسان اگر صحیح معنی میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے تو یہ بھی ایک ہدایت ہے، انسان کو حاصل ہو چکی۔ لیکن پھر انسان اللہ سے استقامت وہ طلب کرے۔ علم ہدایت علم ہے اور علم بڑھتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سب کچھ جاننے والا تو بس اللہ تبارک و تعالی ہے، سب کچھ جاننے والا وہ اللہ رب العالمین ہے۔ انسان تو بہت کمزور ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تو ہمارا علم جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کوشش میں لگا رہنا چاہیے کہ ہمارا علم بڑھے، اور جب علم بڑھے گا تو عمل بھی بڑھے گا، ہمارے سارے معاملات درست ہوں گے۔ جب تک علم نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات اور عمل سے پہلے جو ہے وہ علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انسان کے علم میں اضافہ کرتا ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور ہدایت کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھاتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے۔ پھر صراط مستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ جس میں افراط و تفریط نہیں ہے، کمی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے۔ انسان نہ تو دین کے کسی چیز کا انکار کرے گا اور نہ دین کے اندر کسی چیز کو شامل کرے گا، بدعات کرے گا جو کہ دین میں نہیں ہے۔ تو جب انسان ان چیزوں سے بچتا ہے، ایز اٹ از جو دین ہے اسی پہ چلتا ہے، تو اس صراط مستقیم میں قرآن اور حدیث میں افراط و تفریط وہ نہیں ہے۔ اور پھر جب اس کے چلنے میں انسان وہی طریقہ اختیار کرتا ہے جو دین کا طریقہ ہے کہ اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، کمی زیادتی نہیں ہے، آپ انکار بھی نہ کرو کسی چیز کا دین میں سے جو دین میں شامل ہو، اور دین میں نئی چیزیں بھی شامل نہ کرو، اپنی طرف سے دین میں کچھ شامل نہ کرو، اور جو دین میں جو کچھ ہے اللہ اور رسول کی طرف سے اس سے انکار نہ کرو۔ تو یہ صراط مستقیم ہے، دین اسلام صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبر جو ہے إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، وہ انبیاء کی سیرت وہ صراط مستقیم ہے۔ اور اسی طرح توحید وہ صراط مستقیم ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو یہ سیدھا راستہ انسان اختیار کرے گا تو اسے دنیا اور آخرت کے فوائد ملیں گے، دنیا اور آخرت میں نجات اسے حاصل ہوگی عذابوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں آپ یہاں پہ یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو قرآن اور سنت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا لن تضلوا، آپ ہرگز کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اس پر مضبوطی سے عمل کرو گے۔ اور قرآن سے بھی یہ مسئلہ واضح ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کیسے تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تو بھی ان کی سنت، ان کی احادیث ساری کی ساری محفوظ ہے،
ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے اس بات کے لیے کہ انسان گمراہی سے بچ جائے۔ یہ ایک سنت، قرآن اور سنت ایسی چیز ہے جس طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور جو لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ نجات پا گئے، جو سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہوئے۔ تو جو بھی قرآن و سنت کے راستے پر نہیں چلے گا وہ دنیا کے طوفانوں کے نظر ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دے گا۔ دوسری حدیث وہ یہ ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہے جماعت وہ نجات پائے گی۔ وہ جماعت کیا ہے؟ وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں، اور اسی طرح نجات یافتہ گروہ ان لوگوں کو کہا ہے جو اس طریقے پر چلتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اتفاق اور اتحاد کا بھی ایک بڑا درس ہے، یہ ہمیں سمجھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ امت کا جو پچھلا حصہ ہے، جو آنے والا حصہ ہے، لوگ ہیں، وہ اسی چیز سے ان کی اصلاح ہوگی جس سے اگلے لوگوں کی جو پہلے گزر چکے ہیں ان کی اصلاح ہوگی۔ تو امت کے جو آنے والے لوگ ہیں، ابھی اس زمانے کے جو لوگ ہیں یا آئندہ زمانے کے لوگ ہوں گے، ان کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہوگی جس سے صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی، اور صحابہ کرام کی اصلاح قرآن و حدیث سے ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، کاش ہمارے ذہنوں میں آ جائے، ہمیں سمجھ آ جائے اس بات کی، اور ہم کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث سیکھیں۔ یہ بہت زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن آپ روز الحمدللہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ بڑی جو نا وہ اس حوالے سے کہ بہت زیادہ صفحات ہوں، اس کے بے شمار صفحات، ایسی کتاب نہیں ہے، اور درمیانی کتاب ہے، اور علم کا خزانہ ہے، ایک سمندر ہے، نہ ختم ہونے والا سمندر ہے ایک قرآن۔ یہ قرآن ہم اگر روزانہ اس کو ایک ایک صفحہ، دو صفحے وہ تفسیر اور ترجمے کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اس کا درس سنا کرے، تو ایک سال کے اندر ہم اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کی کتابیں ہیں تو بہت زیادہ بے شمار نہیں ہیں۔ صحیح احادیث کی کتابیں اگر بندہ پڑھتا ہے تو وہ بھی 1-2 سال میں انسان پڑھ سکتا ہے، اگر اس کو پراپر طریقے سے، عمدہ طریقے سے وقت دے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، میں نے راستے دکھا دیے ہیں۔ اور دیکھیں ہدایت جو ہے کہ انسان کو راستہ دکھایا جائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل۔ انبیاء کرام یہ کیا کرتے تھے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے اور باطل راستے سے ڈراتے تھے کہ یہ باطل راستہ ہے، اس پہ نہ چلو۔ لیکن دلوں کے اندر ہدایت کا اتارنا یہ صرف رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بے شک تو ہدایت نہیں دے سکتا ہے اسے جسے تو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک ہے ہدایت کہ آپ لوگوں کو حق اور باطل، صحیح اور غلط، اچھا برا، سنت و بدعت، توحید و سنت، توحید و شرک اور سنت و بدعت، یہ سمجھائیں۔ اور ایک ہے کہ آپ اس ہدایت پر لوگوں کو چلائیں۔ تو چلانا اور لوگوں کے دل کے اندر ہدایت کا اتارنا یہ اللہ کے اختیار میں، آپ کا کام صرف سمجھانا ہے۔ آپ کا کام لوگوں کے سامنے حق پیش کرنا ہے، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ آپ نے
انبیاء کے منہج کے ساتھ، طریقے کے ساتھ لوگوں کے سامنے حق کو رکھنا ہے، پھر اس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت اتار دو، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جہنم میں کیوں آیا ہے۔ تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثالیں بھی ذکر کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، بائیں طرف 2 لکیریں کھینچی، اور کہا کہ یہ جو درمیان والی لکیر ہے یہ سیدھی راہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں بائیں جو راستے ہیں اس پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں ذکر کیا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما، اللہ نے صراط مستقیم کی مثال بیان کی ہے۔ اس صراط مستقیم کے دونوں طرف دیواریں ہیں، ان دیواروں میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس دروازے پر ایک داعی ہے، پکارنے والا ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے اے لوگو صراط پر راستے میں سب کے سب داخل ہو جاؤ، اور اس سے ٹیڑھے نہ ہو جا، اس سے الگ نہ ہو جا۔ اور راستے کے اوپر ایک داعی ہے، پکارنے والا ہے، جب کوئی انسان ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے کہتے ہیں افسوس ہے تم پر، اس کو نہ کھولو، اگر تم نے دروازہ کھول دیا تو اس میں داخل ہو جاؤ۔ تو مثال بیان کی کہ راستہ جو ہے اس سے مراد اسلام ہے، جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدود ہیں، اور جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور یہ جو راستے پر داعی ہے یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور جو راستے کے اوپر ایک داعی ہے واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، وہ اللہ کی طرف سے وہ وعظ و نصیحت کرنے والا ہے جو ہر دل میں، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ تو انسان کو ہدایت اختیار کرنے کے لیے ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے، اور اگر کوئی ہدایت پر چل رہا ہے تو اس کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے تو بھی وہ دعائیں مانگے، اور اپنے طور طریقوں کی وہ نظر ثانی کرے انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، all you who believe in Allah and His Messenger Muhammad sallallahu alayhi wasallam, and the book Quran which He has sent down to His Messenger, and the scripture which He sent down to those before Him۔ تو کہا کہ اے مومنو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے مومنو ایمان لاؤ۔ درست ایمان، صحیح ایمان، کامل ایمان وہ چاہیے کہ انسان رکھے، اور ساتھ میں کثرت سے یہ دعائیں مانگنی چاہیے جو ہدایت پر لوگ ہیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اور Lord, let not our hearts deviate from the truth after you have guided us, and grant us mercy from you, truly you are the bestower۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی نہ لا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت بخشے، ہمیں ثابت قدم رکھ، بے شک تو ہی بخشش کرنے والا ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ، تو ہر راستے پر کچھ لوگ چلنے والے ہوتے ہیں، اور راستے پر ڈاکو اور رہزن بھی ہوتے ہیں۔ تو اب آخر میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ڈاکو ہیں، رہزن ہیں، اور اسی طرح اس راستے پر صحیح چلنے والے لوگ، اس راستے کا حق ادا کرنے والے لوگ، وہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، the way of those
upon whom you have bestowed your grace, not that of those who entered your anger, nor of those who went astray. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان پر غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہے۔ تو یہ ایسے انعمت علیہم لوگ ہیں، ایسے انعام کردہ لوگ ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان پر انعام ہوتا ہے لیکن وہ ناشکری ناقدری کرتے ہیں تو اللہ کے غضب کے شکار ہو جاتے ہیں اور گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو انعمت علیہم ہے یہ اللہ کے غضب کے شکار نہیں ہوئے اور نہ یہ گمراہ ہوئے۔ صحابہ کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ کیا ہی عظیم الشان لوگ ہیں، کتنے ہی عظیم الشان لوگ ہیں۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تو جو ان کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو قیامت میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت میں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا، اور یہ کس قدر بہترین رفاقت ہے، کس طرح بہترین ساتھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی کو ایسے ساتھی نصیب کریں کہ ان کے ایسے اچھے لوگوں کے راستے پر چلے، اور آخرت میں ایسے ساتھی نصیب کرے کہ جنتوں میں ان کے ساتھ ہو۔ تو یہ صراط مستقیم سے ہی انسان کو حاصل ہوتا ہے جب صراط مستقیم پر وہ چلتا ہے۔ تو فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان پر۔ زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ نے اس پر انعام کیا، تو نے بھی اس پر احسان کیا ہے نبی۔ تو صحابہ کرام وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر انعام ہوا ہے۔ صحابہ کا راستہ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہ مشرکوں، یہود، نصارہ، منافقین، کافروں، مرتدین، زندیقوں کا راستہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جیسے عظیم لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے کہ ہم اس راستے پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت کے درجات میں اور بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے، اب اللہ نے انعام کیا۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا انعام دیتا ہے، تو رب العالمین سب سے بڑا انعام کسی کو دیتا ہے وہ صراط مستقیم کا دیتا ہے، وہ ہدایت کا، وہ اسلام کا دیتا ہے، اور قرآن و سنت کو دیتا ہے، توحید و سنت کا انعام وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ سب سے بڑا انعام دینے والا ہے، کیونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بڑا انعام دیتا ہے۔ اور پھر آخرت میں ایسی جنتیں دے گا کہ اس جنتوں کے اندر جو ہے ایک کوڑے برابر جگہ ساری زمین اور آسمان کی سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اندازہ لگائے کہ کس قدر بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں انسان کو دیتا ہے۔ دنیا میں جنت ہے دل کا، وہ دل کی جنت کیا ہے؟ قرآن و سنت، توحید و سنت کا عقیدہ، ایمان، یہ دل کی جنت۔ آخرت میں اللہ جنتیں دیتا ہے، دنیا کے اندر اللہ کوثر دیتا ہے، قرآن دیتا ہے، آخرت میں حوض کوثر دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے انعام ہیں جو رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غصہ ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ غضب جو بھی اللہ کے راستے سے ہٹ کے چلتے ہیں ان کے اندر یہ دونوں صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان پہ غصہ اور پھٹکار بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے وہ لوگ گمراہ بھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غضب کی صفت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان پر غضب بہت زیادہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور نیک لوگوں کی طرف سے بھی، انبیاء، فرشتوں کی طرف سے بھی۔ مغضوب علیہم اس لیے ذکر کیا کہ بس غضب ہوا ہے ان پر۔
ہر نیک لوگوں کی طرف سے، اور غضب کی ایک قسم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، لعنتیں ہیں ان پر اللہ کی طرف سے، ملائکہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے۔ تو جن پر غضب زیادہ ظاہر ہے وہ یہود ہیں، اور جن پر گمراہی زیادہ ظاہر ہے وہ نصارہ ہے۔ تو یہود اور نصارہ، اب دیکھیں ہمیں اگر صراط مستقیم پر صحیح چلنا ہے تو یہود اور نصارہ کی چالوں کو سمجھنا، یہود و نصارہ کے طور طریقوں کو سمجھنا اور ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی طرح مغضوب علیہم یہود میں ایک صفت تھی کہ وہ علم رکھتے تھے، اس کے باوجود مانتے نہیں تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ نصارہ جو گمراہ تھے وہ علم کے راستے کی طرف نہیں آتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے۔ تو ایسے لوگ آج بھی اگر ہو کہ باوجود علم کے وہ حق کو نہیں مانتے، اور ایسے لوگ جو علم سے دور رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے، کیونکہ جو جانتے ہیں اور چلتے نہیں ہیں وہ بھی آپ کو گمراہ کرے گا، کیونکہ وہ بھی کوشش کرے گا کہ یہ بھی ہماری طرح اسی طرح عمل نہ کرے حق پہ، اور جو گمراہ ہیں وہ تو خود آپ کو گمراہی پر ہی چلائیں گے۔ اور اسی طرح مشرکین یہ گمراہ لوگ ہیں، عام کفار یہ گمراہ لوگ ہیں، منافقین اکثر جو ہے وہ جانتے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، صحیح راستے پر چلتے نہیں ہیں، تو ان پر بھی غضب وہ زیادہ ہے۔ تو ان لوگوں سے، ان کے راستوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں ذکر کیا ہے، وَبِالْجُمْلَةِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى نَمُوذَجَ الْيَهُودِ فَانْظُرْ إِلَى عُلَمَاءِ السُّوءِ مِنَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الدُّنْيَا وَقَدْ اعْتَادُوا تَقْلِيدَ السَّلَفِ وَأَعْرَضُوا عَنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَمَسَّكُوا بِتَعَمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ فَأَعْرَضُوا عَنْ كَلَامِ الشَّارِعِ الْمَعْصُومِ وَتَمَسَّكُوا بِأَحَادِيثٍ مَوْضُوعَةٍ وَتَأْوِيلَاتٍ فَاسِدَةٍ كَانَتْ سَبَبَ هَلَاكِهِ۔ اگر تم چاہو کہ یہود کا نمونہ دیکھو تو ان علماء سو کو دیکھ لو جو دنیا طلب کر رہے ہیں اور پہلے لوگوں کی تقلید کے عادی ہو چکے ہیں، جنہوں نے کتاب و سنت کی صریح آیات و احادیث سے منہ موڑ لیا اور کسی عالم کے تکلف، اس کے تشدد اور اس کے استحسان کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے منہ موڑ لیا اور من گھڑت احادیث اور فاسد تعویلات سے چمٹ گئے جو ان کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ یہ تھے مغضوب علیہم کے بارے میں کہا کہ اگر آج بھی یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان علماء سو کو دیکھو جو دنیا کے پیچھے چل پڑے، تقلید میں وہ لگ گئے اور کتاب و سنت کے نصوص سے انہوں نے اعراض کر دیا۔ پھر جو نصارہ ہیں جن کی گمراہیاں کہ وہ غلو کرتے تھے، 3 خداؤں کو ماننے والے بن گئے اور مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور صلیب کی پوجا کرنے لگے، قبروں کو مسجدیں بنانے لگے، اپنے علماء اور پیروں کی عبادت کرنے لگے، ان کو رب بنا لیا، احبار اور رہبان کو رب بنا لیا۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى نَمُوذَجًا لِهَذَا الْفَرِيقِ فَانْظُرِ الْيَوْمَ إِلَى أَوْلَادِ الْمَشَائِخِ الْأَوْلِيَاءِ مَاذَا يَظُنُّونَ بِآبَائِهِمْ فَتَجِدُهُمْ قَدْ أَفْرَطُوا فِي إِجْلَالِهِمْ كُلَّ الْإِفْرَاطِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اگر چاہو کہ اس گروہ کا نمونہ دیکھو
تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس نصارہ کے گروہ کا نمونہ دیکھو تو بزرگ اولیاء کی آج کل کی اولاد کو دیکھ لو کہ وہ اپنے باپ دادا کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ تم انہیں پاؤ گے کہ وہ ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں، جتنا مبالغہ ہو سکے کرتے ہیں، اور عن قریب وہ لوگ جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ نے کس قدر وضاحت کر دی کہ یہ مغضوب علیہم اور ضالین صرف یہود و نصارہ نہیں ہیں، بلکہ ان کے راستوں پر چلنے والے لوگ مغضوب علیہم و ضالین ہو جائیں گے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا بھی تھا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے پیروی کرنے لگ جاؤ گے، تو اس سے بچنا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں سے بچنا ہے، گمراہ لوگوں کے طریقوں سے، منافقین کے طریقے سے، مشرکین کفار کے طریقوں سے بچنا ہے، اور علم حاصل کر کے بے عمل نہیں ہونا، اور اسی طرح علم سے محروم بھی نہیں ہونا۔ جو لوگ علم نہیں حاصل کر رہے ہیں وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں، گمراہ ہیں، اور جو علم حاصل کرتے ہیں اور پھر بھی حق پہ نہیں چلتے، حق بیان نہیں کرتے، تو وہ بھی غضب کے شکار لوگ ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پہ غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود وان الضالین النصارى، those who have earned the anger are the Jews and those who are led astray are the Christians۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو اس کی وضاحت میں نے کر ڈالی ہے کہ مغضوب علیہم اور ضالین لوگ وہ کون ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں کہ فرماتی ہے اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فأولئک الذین سمی اللہ فاحذروہ۔ When you see those who follow what is not so clear in it, the Quran, then they are those whom Allah has mentioned. Hence, avoid them. The Prophet Muhammad ﷺ was referring to Allah's statement, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ So as for those in those hearts, there is a deviation from the truth. They follow that which is not entirely clear thereof, seeking al-fitna, polytheism and trials, and seeking for its hidden meanings۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، تو قرآن کے اندر دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک بالکل واضح مراد ہے، اس کا واضح مطلب ہے جو محکمات، دوسرے متشابہات ہے جو اللہ نے ایک امتحان کے طور پر رکھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب بالکل واضح اور کلیئر نہیں ہے، مراد بالکل واضح نہیں ہے۔ تو متشابہات پر بھی ہم ایمان رکھیں گے اور محکمات کی روشنی میں اس پر عمل کریں گے، لیکن جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے، کجی ہے، وہ صرف متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شرک پھیلائیں اس سے، اور فتنہ لوگوں کے اندر کھڑا کرے، لوگوں کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد پیدا کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان سے بچو، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، فاحذروہ۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی مختصر وضاحت تھی، جو کہ تقریباً 4 درسوں میں مکمل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت
سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرمائے، اور رب العالمین قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی ان آیات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی جواب دیتا ہے اور اللہ قبولیت سے نوازتا ہے۔ ہماری طرف سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی کمزوریوں کوتاہیوں کو دور کریں، وہ اسباب اپنے آپ سے ہٹائیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، تو پھر قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔